میرے ٹیوشن والے سر جو کہ مجھے ڈیلی 3 بجے پڑھانے کے لیے آتے تھے، میں تقریباً 2 بجے تک گھر آ جاتی تھی۔ آج میں جیسے ہی گھر پر آئی تو میں سمجھ ہی نہیں پائی، کمرے سے عجیب طرح کی آواز آ رہی تھی۔ میں سمجھ چکی تھی کہ شاید آج ابو گھر پر ہے، امی اور ابو شاید یہ کام کر رہے ہیں۔ میں اپنے کمرے میں چلی گئی، میں نے اپنے کپڑے تبدیل کیے کیونکہ پہلے اسکول یونیفارم میں تھی۔ میں میٹرک کی اسٹوڈنٹ تھی، مجھے اچھی طرح سے پتہ تھا کہ اس وقت گھر میں کیا چل رہا ہے۔ میں اب خاموشی سے اپنے کمرے میں بیٹھ گئی۔ کافی دیر ہو چکی تھی، ابھی تک وہ دونوں کمرے سے نہیں نکلے تھے۔ تھوڑی دیر کے بعد ابو کی کال آئی۔ میں بہت ہی زیادہ حیران تھی کہ گھر پر ابو ہیں پھر بھی کال کر رہے ہیں۔ ابو نے کہا کہ میں بازار سے کچھ دیر تک آ رہا ہوں، کوئی چیز چاہیے تو آپ لوگ بتا دیں، اپنی امی سے پوچھ لو۔ میں نے کہا چلیں میں بتاتی ہوں۔ مجھے اب اس بات کی تو سمجھ آ چکی تھی کہ اس کمرے میں جو بھی ہے وہ ابو نہیں ہیں۔ تھوڑی دیر کے بعد میں نے آخر کار دروازہ کھٹکھٹایا۔ اب میری امی بہت ہی زیادہ ڈر چکی تھی، وہ دروازے پر آئی۔ یاسمین تم کب آئی؟ یاسمین تمہیں کچھ بتانا ہے؟ میں نے کہا کہ میں سب کچھ جان چکی ہوں۔ اس وقت میرے سر وسیم جو کہ کمرے میں موجود تھے، میں انہیں بھی دیکھ چکی تھی۔ میں اپنے کمرے میں واپس آ گئی۔ تھوڑی دیر بعد میری ماں میرے کمرے میں آئی اور انہوں نے کہا کہ کیا بات ہے؟ ابو کی کال آئی تھی، بازار سے کچھ منگوانا تو نہیں ہے؟ وہ کچھ دیر بعد گھر آنے والے ہیں۔ نہیں، کچھ نہیں منگوانا۔ اب امی بہت ہی زیادہ ڈر چکی تھی، میرے پاس آئی اور مجھے کہنے لگی خدا کے لیے اس بارے میں اپنے ابو کو کچھ مت بتانا۔ میں نے کہا کہ آپ نے اچھا نہیں کیا، آپ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ وسیم سر ڈیلی اس گھر میں آتے ہیں، اس سے پہلے بھی یہ کھیل چل رہا تھا۔ مجھے تو آج پتہ چلا کہ آپ لوگ اس گھر میں کیا کر رہے ہیں۔ میں تو اب سمجھی کہ آپ مجھے ٹیوشن کے لیے زیادہ فورس کیوں کر رہی تھی۔ نہیں بیٹا، ایسی کوئی بات نہیں، بہت ہی اچھے سر ہیں، وہ تمہیں پڑھاتے ہیں۔ کچھ دیر کے بعد سر فریش ہو کر میرے پاس آ گئے۔ سر مجھے پڑھانے لگے، لیکن میں پڑھ ہی نہیں رہی تھی، میرا دماغ تو بار بار ان چیزوں کی طرف تھا۔ میں بھی اب بہت ہی زیادہ پریشان بھی تھی کیونکہ وسیم سر جو کہ بہت ہی جوان اور خوبصورت تھے، ان کی عمر تقریباً 25 سال تھی، میری عمر 14 سال تھی۔ امی جو کہ جوان اور خوبصورت تھی، اس کی عمر تقریباً 35 سال تھی۔ وسیم سر اور ان کے بیچ کیا تعلق تھا، کب سے یہ تھا، میں یہ تو نہیں جانتی تھی، لیکن میں یہ سمجھ چکی تھی کہ یہ کافی عرصے سے یہ کھیل کھیل رہے ہیں۔ میں اب خاموشی سے پڑھ رہی تھی۔ وسیم سر نے کاغذ پر لکھ کر دیا کہ پلیز اپنے ابو کو کچھ مت بتانا۔ میں اب خاموش تو ہو چکی تھی، لیکن میرا دل دماغ کام نہیں کر رہے تھے۔ میں کافی عجیب خیالات سوچ رہی تھی، میں بہت ہی زیادہ پریشان بھی تھی کہ آخر یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ ایسا کچھ بھی سوچوں، لیکن اب میرے دماغ میں بس یہ چل رہا تھا کہ میں بھی کسی کے ساتھ ایسا کھیل کھیلوں۔ اب کچھ دیر کے بعد ابو گھر پر آ گئے۔ اب شام ہونے والی تھی، گھر کے تمام معاملات روٹین کے مطابق تھے۔ ابو رات کو اپنے دوستوں کے پاس جاتے تھے، گپ شپ کرنے کے بعد وہ رات کو 10-11 بجے گھر واپس آتے تھے۔ وسیم سب پڑھانے کے بعد تو جا چکے تھے، وہ تو شام 5 بجے تک چلے جاتے تھے۔ امی میرے پاس آئی اور انہوں نے کہا کہ جو کچھ ہونا تھا ہو گیا، پلیز اس بارے میں کچھ مت کہنا۔ میں نے کہا کہ آپ نے جو کچھ کیا ہے میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ اگر آپ میری بات نہیں مانیں گی تو بہت برا ہوگا۔ میں اب بہت ہی زیادہ پریشان بھی تھی، میں بھی کسی لڑکے کے ساتھ ایسا کھیل کھیلنا چاہتی تھی، میں بہت ہی زیادہ پریشان تھی۔ میں نے کہا مجھے نہیں پتہ، مجھے بھی اب کسی کے ساتھ یہ سب کچھ کرنا ہے، میں وسیم سر کے ساتھ یہ سارا کھیل کھیلنا چاہتی ہوں۔ جس پر میری امی نے بڑے ہی غصے سے کہا شرم آنی چاہیے، تمہیں اچھی طرح سے پتہ ہے کہ اس سے میرا تعلق ہے، تم ایسا کبھی بھی نہیں کر سکتی، اور تم نے اب ایسا ویسا کچھ بھی سوچا تو بہت برا ہوگا۔ ٹھیک ہے، کل تمہارے ابو دوسرے شہر جا رہے ہیں، میں کسی نہ کسی طرح سے تمہاری مدد کر دوں گی، لیکن وسیم کے بارے میں ایسا مت سوچنا کہ وسیم سے تمہارا ایسا کوئی تعلق بنے گا۔ لیکن میں تمہیں بتا رہی ہوں کہ تم اس بارے میں کسی کو کچھ نہیں بتاؤ گی۔ مجھے اب اس بات کا تو پتہ تھا کہ امی ہر قیمت پر میری بات مانے گی، اگر میری بات نہ مانی تو ان کا گھر برباد ہو جائے گا، کیونکہ ابو بہت ہی زیادہ غصے والے ہیں، انہیں پتہ چلا تو سچ میں وہ امی کو اس گھر سے نکال دیں گے۔ اس لیے امی کے پاس میرے بات ماننے کے علاوہ اور کوئی چارہ ہی نہیں تھا۔ اگلے ہی دن بابا جو کہ کپڑے کا کاروبار کرتے تھے فیصل آباد چلے گئے، کیونکہ کپڑے
کہ خرید و فروخت کے لیے وہ اکثر فیصل آباد جاتے تھے اور آج بھی وہ فیصل آباد ہی جانے والے تھے۔ آخر کار وہ چلے گئے۔ کچھ دیر کے بعد میں اب یہی سوچ میں تھی کہ آج جو بھی ہو جائے مجھے یہ کھیل مکمل کھیلنا ہے۔ پتہ نہیں ان کے دماغ میں کیا تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد انہوں نے کہا کہ میں ایک پیزا آرڈر کرتی ہوں، ہم پیزا کھاتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ کچھ دیر کے بعد پیزا ڈیلیور کرنے کے لیے ایک لڑکا آیا۔ اسے دیکھ کر میں بہت ہی زیادہ حیران تھی۔ دروازے پر جیسے میں پیزا لینے کے لیے گئی تو میں نے امی کو بلایا، کیونکہ پیسے امی کے پاس تھے، امی نے پیسے دینے تھے۔ لیکن میں امی کو اشارہ کر چکی تھی کہ یہ لڑکا بہت ہی خوبصورت ہے، کیا آپ میری مدد کرنا چاہتی ہیں تو اسی لڑکے کو کمرے میں بلا لیں۔ میں نے کہا کہ آپ میری بات مان لیں۔ ٹھیک ہے، میں کوشش کرتی ہوں۔ لیکن یہ بہت ہی زیادہ عجیب تھا۔ صرف اور صرف امی کو مجبور کرنے پر میں اب یہ سب کچھ کرنا چاہتی تھی، لیکن وہ ایسا کھیل نہیں کھیلنے دینا چاہتی تھی۔ جو بھی ہو جائے، اب وہ بھی بہت ہی زیادہ پریشان تھی۔ مجھے کہا کہ ٹھیک ہے، تم مجھ سے خود ہی بات کر لو۔ پیسے مجھے دیے اور خود گھر سے باہر ساتھ والے ہمسائی کے گھر چلی گئی۔ وہ کسی بات کا الزام مجھ پر نہیں آنے دینا چاہتی تھی۔ میں نے لڑکے کو کمرے میں بلایا۔ میں نے کہا کہ یہ پیسے لو۔ 2000 ایکسٹرا میں نے اسے دیے۔ میں نے کہا کہ یہ پیسے اپنے پاس رکھ لو، بس میری تھوڑی سی خواہش پوری کر دو۔ نہیں، میں ایسا نہیں کر سکتا، اس نے صاف انکار کر دیا۔ میں نے کہا کہ ایسا مت کرو، بس میں تھوڑی دیر کھیلنا چاہتی ہوں۔ تمہاری ماں آ گئی تو پھر کیا ہوگا؟ میں نے کہا میری ماں میرے کہنے پر ہی اس گھر سے گئی ہے، تم بے فکر ہو جاؤ۔ وہ لڑکا مجھے نہیں جانتا تھا، میں بھی اسے نہیں جانتی تھی۔ میں اس کا نام تک نہیں جاننا چاہتی تھی، کیونکہ یہ اتنا چھوٹا شہر نہیں تھا، کون کسی کو جانے گا۔ بس ایک بار کی ملاقات میں ہمارے بیچ جو بھی تعلق بنے گا، میں تمہیں بتا رہی ہوں کہ اس کے بعد میں کبھی بھی تمہیں پریشان نہیں کروں گی، کبھی بھی تمہیں کچھ نہیں کروں گی۔ ٹھیک ہے، میں زیادہ دیر نہیں رک سکتا، میرے پاس صرف اور صرف 20 منٹ ہیں۔ 20 منٹ میں تم جیسا چاہو میں کر سکتا ہوں۔ میں نے کہا کہ ٹھیک ہے۔ میں اب ایک خاص پوزیشن بنا چکی تھی۔ بس میں نے کہا کہ تم اپنا کھیل مکمل کرو، مجھے خوش کر دو اور یہاں سے چلے جاؤ۔ جب انہوں نے کوشش کی تو میرے لیے یہ بہت ہی زیادہ مشکل وقت تھا، مجھ سے یہ سب کچھ نہیں ہو پا رہا تھا، لیکن اس نے کافی بے رحمی سے اپنا کھیل مکمل کیا، بہت تیز کھیلنے لگا۔ مجھے کافی عجیب لگ رہا تھا، میری پریشانی اور بھی زیادہ بڑھ چکی تھی، لیکن تھوڑی دیر کے بعد وہ کھیل مکمل ہو چکا تھا۔ مجھے کافی راحت اور سکون ملا۔ تھوڑی دیر کے بعد میں نے اس سے کہا کہ تم اب جاؤ۔ چلے گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد اب سب کچھ معمول کے مطابق ہو گیا۔ یہ میرا پہلا کھیل تھا، جس کے بعد شاید اب اس کی اور بھی زیادہ طلب ہونے لگی تھی۔ یہ میرے لیے کافی عجیب بھی تھا، لیکن میں کیا کرتی، مجھ سے بھی اب یہ سب کچھ برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ امید ہے یہ کہانی آپ کو پسند آئی ہوگی۔ مزید کہانی دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔